خوش آمدید ہیں علم کا ساتھی میں، تعلیم کا آپ کا ہمسفر۔ یہ اے آئی سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حمزہ اینڈریا زارزس کی مشہور کتاب دی ڈیوائن ریالٹی پر۔ جی، دی ڈیوائن ریالٹی، گاڈ، اسلام اینڈ دی میراج آف ایتھیزم۔ بالکل، اور خاص طور پر ہم اس کے دیباچے پر گہرائی سے نظر ڈالیں گے۔ یہ دیباچہ صرف ایک تعارف نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل کہانی ہے۔ صحیح کہا، یہ مصنف کے ذاتی سفر کی ایک جھلک ہے، لندن میں ایک یونانی گھرانے میں پیدائش سے لے کر اسلام قبول کرنے تک۔ اور یہ سفر کسی علمی تجسس سے شروع نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت ہی گہری ذاتی الجھن سے شروع ہوا جو ان کے بچپن سے ہی ان کے ساتھ تھی۔ کہانی شروع ہوتی ہے جب وہ صرف 11 سال کے تھے۔ اچھا۔ وہ نہا رہے تھے اور انہیں اچانک ایک عجیب سا احساس ہوا کہ کیا وہ اس دنیا میں اکیلے باشعور وجود ہیں؟ یہ خیال ہی کتنا تنہا کر دینے والا ہے کہ شاید صرف میرا ذہنی حقیقی ہے اور باقی سب لوگ ایک وہم ہے۔ جی، فلسفے میں اسے سولپسزم کہتے ہیں، اور یہ ان کے لیے کوئی معمولی شک نہیں تھا، یہ ایک وجودی بحران تھا۔ بالکل، اور اسی بحران نے انہیں سچائی کی تلاش پر مجبور کیا۔ ان کے لیے یہ واضح ہو گیا تھا کہ سچ کی تلاش نہ کرنا وہ خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ صحیح، یعنی یہ کہنا کہ کوئی سچائی نہیں ہے بھی تو اپنے آپ میں ایک دعویٰ ہے۔ یقیناً، تو اسی تلاش میں ان کا تعارف اسلام سے ہوا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں انہیں اسلامی دلائل نے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا ان کے مسلمان دوستوں نے کیا۔ جی، ان کا پختہ یقین، ان کے روحانی اور سماجی معمولات، وہ ان میں ایک ایسا سکون اور مقصدیت دیکھ رہے تھے جو ان کی اپنی زندگی سے غائب تھی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، عقلی طور پر تو وہ قائل ہو رہے تھے، مگر دل مطمئن نہیں تھا۔ ان کے دل میں اب بھی ایک بے چینی تھی۔ اور یہیں آ کر کہانی ایک نیا اور بہت دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ ان کی زندگی کا رخ کسی بڑی فلسفیانہ دلیل نے نہیں بدلا، نہیں، بلکہ دو بہت ہی ذاتی اور روحانی لمحات نے بدلا۔ پہلا واقعہ کیا تھا؟ وہ ان کے ایک دوست عامر اصلاحی کے مشورے سے جڑا ہے۔ انہوں نے مصنف سے کہا کہ جب تم سجدے میں ہوتے ہو تو خدا کے سب سے قریب ہوتے ہو، تو اس حالت میں اس سے بات کرو، اس سے رہنمائی مانگو۔ جی، اور مصنف نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ عاجزی کی اس جسمانی حالت نے ان کے اندر روحانی طور پر کچھ کھولنا شروع کر دیا۔ یہ صرف ایک ذہنی مشق نہیں رہی، یہ ایک قلبی تجربہ بن گیا۔ اور دوسرا تجربہ جو شاید اس سے بھی زیادہ گہرا تھا، وہ 4 اکتوبر 2002 کو پیش آیا۔ درست، جب وہ اپنے دوست معین الاحمد کے ساتھ بیٹھے تھے اور وہ موت کی حقیقت پر بات کر رہے تھے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انہیں اصل الفاظ تو یاد نہیں، لیکن اس گفتگو کے احساس نے ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ اچانک یہ شدید احساس کہ ہماری زندگی کتنی عارضی ہے، کتنی مختصر ہے۔ بالکل، موت کا خیال انسان کو زندگی کی تمام غیر ضروری چیزوں سے ہٹا کر سیدھا بنیادی سوالات پر لے آتا ہے۔ جیسا کہ 11ویں صدی کے عالم الغزالی نے کہا تھا، موت کی یاد میں اجر و خوبی ہے۔ اسی ایک گفتگو نے مصنف کے لیے سب کچھ واضح کر دیا۔ میں یہاں کیوں ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ موت کے آئینے میں انہیں زندگی کا مقصد نظر آنے لگا، اور نتیجہ اتنا فوری اور فیصلہ کن تھا کہ اس گفتگو کے اگلے ہی دن 5 اکتوبر 2002 کو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تبدیلی کسی مہینوں کی سوچ بچار کے بعد نہیں آئی، بلکہ ایک لمحے کی گہری حقیقت کے ادراک کے بعد آئی۔ جی، اور بعد میں اسی سفر نے انہیں اپنی دلیلوں کو مضبوط کرنے پر اکسایا، یہاں تک کہ انہوں نے رچرڈ ڈاکنز اور لارنس کراؤس جیسے مشہور ملحد مفکرین سے مناظرے بھی کیے۔ اور یہی تجربات اس کتاب کی بنیاد بنے۔ بالکل، وہ انگریزی زبان میں اسلام کا صرف ایک عقلی مقدمہ ہی نہیں بلکہ ایک ہمدردانہ اور ذاتی پہلو بھی پیش کرنا چاہتے تھے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیباچہ صرف ایک مذہبی تبدیلی کی داستان نہیں ہے، یہ عقل اور دل کے سفر کی کہانی ہے۔ جی، یہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک شخص کی سچائی کی تلاش فلسفیانہ سوالات سے شروع ہوئی، لیکن اس کی تکمیل گہرے روحانی اور ذاتی تجربات پر ہوئی۔ اور یہ ہمارے لیے ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ یقیناً،
مصنف کا سفر عقلی دلیلوں سے شروع ہو کر ایک ذاتی اور قلبی تجربے پر مکمل ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی زندگی کے بڑے سوالات کی تلاش میں ہو تو عقلی دلائل اور ذاتی زندگی بدل دینے والے تجربات میں توازن کہاں ہوتا ہے؟ کیا ایک دوسرے سے زیادہ اہم ہے؟ یا یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جن کے بغیر سچائی کا سفر ادھورا رہتا ہے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو چلیے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے الحاد، اس کی تعریف اور فروغ۔ تو سب سے پہلے یہ متن الحاد کی تعریف کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں، لغوی معنی تو بہت سیدھے ہیں، وہ جو خدا پر یقین نہ رکھتا ہو، لیکن یہ مواد کہتا ہے کہ عملی طور پر یہ اتنا سادہ نہیں۔ اچھا، دعویٰ ہے؟ جی، اور اس کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے والے کو ثبوت دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی ایک قسم، باقی دو کون سی ہیں؟ دوسری قسم اس شخص کی ہے جو کہتا ہے کہ خدا کے وجود کے جو دلائل دیے جاتے ہیں میں ان سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو وہ انکار نہیں کر رہا؟ نہیں، وہ انکار نہیں کر رہا، بس قائل نہیں ہے۔ متن کے مطابق یہ شخص دراصل ایگنوسٹسزم کے بہت قریب ہے۔ اور تیسری قسم؟ تیسری قسم سب سے عام ہے، محض عدم یقین، مطلب وہ شخص جو خدا پر اس لیے یقین نہیں رکھتا کیونکہ اس نے کبھی اس پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا۔ جیسے ہم میں سے زیادہ تر لوگ پریوں یا یونیکارنز پر یقین نہیں رکھتے۔ بالکل وہی مثال۔ اور متن یہ بھی کہتا ہے کہ زیادہ تر ملحد دراصل پوشیدہ ایگنوسٹکس ہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے، اور یہیں سے بات ایک اور گہرے اور قدر تاریک تصور کی طرف جاتی ہے جسے میسوتھیزم کہا گیا ہے، یعنی خدا سے نفرت۔ جی بالکل، یہ لوگ خدا کے وجود سے انکار نہیں کرتے بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ؟ اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا میں موجود دکھ، تکلیف اور برائی ہے۔ مصنف برنارڈ سوائزر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ خدا کو انسانی مصائب کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ متن اس نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا ہوگا، اس کے خلاف کیا دلیل دی گئی ہے؟ متن کا استدلال یہ ہے کہ یہ رویہ ایک قسم کی فکری خود پسندی ہے۔ اس میں ایک بہترین مثال دی گئی ہے کہ خدا کے پاس پوری تصویر ہے اور ہمارے پاس صرف ایک پکسل۔ واہ! یہ خیال کہ ہم اپنی محدود انسانی سمجھ سے خدا کے لامحدود منصوبے پر فیصلہ سنا سکتے ہیں، متن کے مطابق ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اچھا، اسی باب میں فلسافیکل نیچرلزم کا بھی ذکر ہے، جو کہ جدید الحاد کی ایک طرح سے بنیاد ہے۔ اسے آسان لفظوں میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ آسان لفظوں میں یہ نظریہ کہتا ہے کہ حقیقت صرف وہی ہے جسے ہم اپنی 5 حواس سے محسوس کر سکتے ہیں یا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کسی چیز کو ناپا، تولا یا دیکھا نہیں جا سکتا تو اس نظریے کے مطابق وہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ کائنات کو ایک بند ڈبے کی طرح دیکھتا ہے جس میں کوئی مافوق الفطرت چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو مغربی فلسفے کی بات ہوئی۔ اسلامی روایت کے حوالے سے الحاد کے تصور کو کیسے دیکھا گیا ہے؟ جی، یہ بالکل مختلف بنیاد پر کھڑا ہے۔ اسلامی اصطلاح الحاد کا مطلب ہے انحراف یا سیدھے راستے سے بھٹکنا۔ اچھا، اس کی بنیاد فطرت کے تصور پر ہے، یعنی ہر انسان کی روح میں خدا کو پہچاننے کی ایک پیدائشی صلاحیت، ایک طرح کی ڈیفالٹ سیٹنگ موجود ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے الحاد ایک غیر فطری کیفیت ہوئی؟ بالکل۔ جیسے کوئی کہے کہ مجھے ہوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تاریخ کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ متن 2 تاریخی دھاروں کا ذکر کرتا ہے۔ اسلامی دنیا میں 8ویں صدی میں دہریہ نامی ایک گروہ تھا۔ مغرب میں اصل فکری بنیادیں 17ویں اور 18ویں صدی میں روشن خیالی کے دور میں رکھی گئیں۔ اور پھر 20ویں صدی میں سائنسی دریافتوں نے اس بحث کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ جی، بگ بینگ تھیوری اور ڈی این اے کی دریافت نے۔ بالکل۔ تو پہلے باب میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ متن الحاد کو کیسے دیکھتا ہے، لیکن یہ تعریفیں صرف فلسفیانہ نہیں ہیں، ان کے گہرے عملی نتائج بھی ہیں۔ جی، اور باب 2 اسی سوال سے جڑا ہے کہ اگر یہ نظریہ درست ہو تو انسانی زندگی کیسی نظر آئے گی۔ اس باب کا عنوان ہے خدا کے بغیر زندگی، الحاد کے مضمرات۔ جی، اور اس باب کا مرکزی خیال بہت واضح ہے۔ اگر الحاد اور فلسافیکل نیچرلزم کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے
तो जिंदगी में कोई हतमी उम्मीद, कोई हकीकी कद्र, कोई बड़ा मकसद और कोई पायदार खुशी बाकी नहीं रहती। आइए, कोई उम्मीद नहीं वाले नुक्ते को थोड़ा खोलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हतमी इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं। मतन में एक बहुत ही तकलीफदेह मिसाल दी गई है। एक नाजी कैंप में मरने वाली बेगुनाह यहूदी औरत के साथ क्या इंसाफ हुआ? अगर ये जिंदगी ही सब कुछ है तो जालिम और मजलूम दोनों मिट्टी में मिलकर खत्म हो गए, कोई हिसाब किताब नहीं। यानी एक मजलूम की तमाम तकलीफें बेमायने होकर रह जाती हैं। बिल्कुल। इसके बरक्स इस्लामी नुक्ता नज़र ये है कि हतमी इंसाफ कायम होकर रहेगा और हर दुख का अज्र मिलेगा। और कोई कद्र नहीं के लिए दी गई इंसान और चॉकलेट के खरगोश वाली मिसाल तो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। ये एक चौंका देने वाली मिसाल है। मतन कहता है कि अगर आप नेचुरलिज्म के नुक्ता नज़र से देखें तो एक इंसान और चॉकलेट से बना खरगोश दोनों ही कार्बन और दूसरे एटमों की एक तरतीब हैं। तो उनमें कोई बुनियादी मारूजी फर्क नहीं है? नहीं है। अगर हम एक इंसान को मारने को बुरा और चॉकलेट के खरगोश को खाने को ठीक समझते हैं तो ये सिर्फ हमारा सामाजिक या ज़ाती एहसास है, उसकी कोई कायनाती बुनियाद नहीं है। यानी अगर हम खालिस मादी नुक्ता नज़र से देखें तो हमारी और एक बेजान चीज़ की कदर में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। ये तो इंसानी विकार के पूरे तसव्वुर को ही चैलेंज करता है ना? बिल्कुल। मतन यही दलील देता है कि हमारा ये एहसास कि इंसान कीमती है हमारी फितरत से आता है जो खुदा ने बनाई है। उस खुदाई ताल्लुक के बगैर हमारी कदर एक वहम बनकर रह जाती है। ये हमें अगले नुक्ते यानी कोई मकसद नहीं की तरफ ले जाता है। लेकिन बहुत से लोग ये दलील देते हैं कि हम अपना मकसद खुद बना सकते हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है और मतन उसे एक अजीम खुद फरेबी कहता है। अच्छा? इसके लिए एक जबरदस्त तशबीह इस्तेमाल की गई है। कायनात हीट डेथ की वजह से आहिस्ता आहिस्ता मर रही है, जैसे एक डूबता हुआ जहाज। ठीक है। अब अगर आप इस डूबते हुए जहाज पर अपने कैबिन की कुर्सियों को बहुत खूबसूरती से तरतीब दें तो क्या इस काम का कोई हतमी मकसद है? नहीं, आखिर में तो सब कुछ खत्म हो जाना है। बिल्कुल। एक बेमायनी कायनात में हमारा खुद साख्ता मकसद भी बिलाखिर बेमायनी हो जाता है। और फिर आखिर में आता है कोई खुशी नहीं। ये दावा तो शायद सबसे ज्यादा मुतनाज़िया है। जी, और यहाँ हवाई जहाज की मिसाल दी गई है। फर्ज करें आपको दुनिया के सबसे पुरताइश हवाई जहाज में बिठा दिया गया है, बेहतरीन खाना, बेहतरीन सहूलियात, सब कुछ। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आई हूँ और कहाँ जा रही हूँ। जी, तो क्या आप हकीकी पुरसुकून खुशी महसूस कर सकती हैं? मतन के मुताबिक हकीकी खुशी जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब में पोशीदा है जो अल्लाह फराहम नहीं कर सकता। इसके बगैर जो खुशी है वो एक नशे वाली खुशी है। जी, हकीकत से तवज्जो हटाने का एक जरिया, ना कि हकीकी इत्मीनान। ठीक है, ये वाकई एक गहरा और संजीदा बाब है। लेकिन यहाँ से अब हम तीसरे बाब की तरफ बढ़ते हैं और ये वो जगह है जहाँ बहस एक बिल्कुल गैर मुतवक्के मोड़ लेती है। बाब का उन्वान है अकल के दुश्मन अलहाद गैर मंतिकी क्यों है। अब तक तो बहस आम तौर पर ईमान बमुकाबला अकल की होती है, लेकिन ये मतन दावा कर रहा है कि अलहाद खुद अकल की बुनियादों को कमजोर करता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ये इस मवाद का सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। इसका बुनियादी नुक्ता सादा मगर गहरा है। आप गैर मंतकी बेशऊर मादे से मंतकी बाशऊर जहन पैदा नहीं कर सकते। अच्छा, इसकी वजाहत करें। अकल या रीजन का मतलब सिर्फ उसूलों पर अमल करना नहीं, बल्कि किसी नतीजे को देखना या समझना है। इसमें एक ज़हनी बसीरत यानी इनसाइट शामिल है। ठीक है। लेकिन नेचुरलिज्म के मुताबिक हमारा दिमाग अंधे और गैर अकली मादी अवामिल का नतीजा है। एटम टकरा रहे हैं, न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं, ये सब बेशऊर है। तो सवाल ये है कि बेशऊर अवामिल से शऊरी बसीरत कैसे पैदा हो सकती है? तो मतन का इस्तिदलाल ये है कि डार्विन का नजरिया इर्तिका एक ऐसे जहन की वजाहत नहीं कर सकता जो सच्चाई को समझने की सलाहियत रखता हो। बिल्कुल, और इसकी दो बड़ी वजूहात बताई गई हैं। पहली ये कि बका यानी सर्वाइवल के लिए सच्चाई जरूरी नहीं है। ये तो बहुत दिलचस्प नुक्ता है। जी, कई बार गलत अकायद भी बका में ज्यादा मददगार साबित होते हैं। इर्तिका का अमल सच्चाई को नहीं बका को तरजीह देता है। और दूसरी वजह क्या है?
دوسری وجہ یہ ہے کہ سچائی جاننے کی انسانی خواہش، جیسے سائنس، آرٹ، فلسفہ، یہ اکثر بقا کے اصولوں کے خلاف جاتی ہے۔ خود ڈارون کو بھی اپنی زندگی کے آخر میں یہ شک تھا کہ اگر انسانی ذہن نچلے جانوروں سے ارتقا پذیر ہوا ہے تو اس کے نتائج پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہے کمپیوٹرز کا۔ وہ تو خالصتاً مادی مشینیں ہیں، اور وہ انتہائی پیچیدہ منطقی استدلال کرتے ہیں۔ بہترین سوال ہے، اور متن اس کا جواب جان سرل کے مشہور چائنیز روم کے فکری تجربے سے دیتا ہے۔ اچھا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں آپ کو چینی زبان نہیں آتی۔ آپ کے پاس ایک کتاب ہے جس میں اصول لکھے ہیں کہ اگر باہر سے کوئی سوال آئے تو جواب میں کون سی علامتیں لکھنی ہیں۔ تو میں اصولوں پر عمل کرتے ہوئے بالکل صحیح جواب دے دوں گی، اور باہر بیٹھے شخص کو لگے گا کہ مجھے چینی زبان آتی ہے۔ جی، لیکن کیا آپ کو واقعی آتی ہے؟ نہیں، میں تو صرف علامتوں کو اصولوں کے مطابق جوڑ رہی ہوں، مجھے ان کے معنی کا کوئی علم نہیں۔ بالکل، متن کہتا ہے کہ کمپیوٹر بھی یہی کرتا ہے۔ وہ سنٹیکس یعنی علامتوں کی ترتیب پر کام کرتا ہے، سیمنٹکس یعنی معنی پر نہیں۔ اس میں انسانی عقل کی طرح فہم یا بصیرت نہیں ہوتی۔ تو آج ہم نے الہاد کے تصور کو اس کی تعریف اور تاریخ سے شروع کیا، پھر اس کے وجودی اثرات کا جائزہ لیا، اور آخر میں عقل کی بنیادوں پر اس کے سب سے بڑے فلسفیانہ چیلنج کو سمجھا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس مواد کا ختمی نتیجہ یہ ہے کہ الہاد جب اپنی منطقی انتہا تک پہنچایا جائے تو ایک ایسے عالمی نظریے کے طور پر سامنے آتا ہے جس میں گہرے فلسفیانہ تضاد ہیں۔ یہ متن یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ انسانی تجربے، ہماری قدر کے احساس اور خاص طور پر ہماری عقل کی صلاحیت کو سمجھنے کے لیے اسلامی توحید ایک زیادہ مربوط اور جامع فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ یہ گفتگو واقعی سننے والوں کے لیے غور و فکر کے کئی نئے در کھولتی ہے۔ متن کی آخری دلیل ذہن میں گونجتی رہتی ہے کہ خود عقل یعنی ہماری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ایک عقل مند خالق کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جی، یہ ہمیں ایک آخری سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اگر سوچنے اور سمجھنے کی ہماری یہ صلاحیت ایک تحفہ ہے تو یہ تحفہ دینے والے کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو سفر کا آغاز ہے باب 4 سے، جس کا عنوان ہے بدہی سچائی، الہاد غیر فطری کیوں ہے؟ یہ تو عنوان ہی کافی بڑا دعویٰ ہے۔ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ الہاد ایک غیر فطری چیز ہے۔ جی یہ بات یقینی طور پر بہت سے لوگوں کے لیے متنازع ہوگی۔ جی، اور متن اس کی شروعات ایک بڑی دلچسپ مثال سے کرتا ہے۔ کون سی مثال؟ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ کا کوئی پرانا دوست فون کرے اور کہے کہ بھئی ماضی تو کبھی تھا ہی نہیں، یہ سب بس ایک وہم ہے۔ کیا؟ جی، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے ثبوت مانگیں گے یا خود ثابت کرنے لگیں گے کہ ماضی موجود ہے؟ ظاہر ہے میں تو اسی سے ثبوت مانگوں گا، یہ کیسی بات ہوئی؟ بالکل، اور یہی نقطہ بارے ثبوت یعنی برڈن آف پروف کا ہے۔ متن کہتا ہے کہ کچھ سچائیاں اتنی بنیادی ہوتی ہیں، اتنی بدیہی کہ انہیں ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا، بلکہ جو انہیں چیلنج کرتا ہے، ثبوت دینے کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے۔ اور مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کا وجود بھی ایک ایسی ہی بدیہی سچائی ہے؟ جی بالکل یہی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اصل سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیا خدا موجود ہے، بلکہ یہ کہ خدا کو مسترد کرنے کی کیا وجوہات ہیں۔ واہ، یہ تو پوری بحث کو ہی الٹ دیتا ہے۔ بالکل، اور پھر متن اس بدیہی سچائی کی کچھ خصوصیات بھی بتاتا ہے۔ کیا خصوصیات ہیں؟ 4 ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ آفاقی ہو، یعنی یونیورسل ہو، کسی ایک کلچر کی نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، غیر تدریسی، یعنی اسے باقاعدہ سکھایا نہ جائے۔ تیسری، وہ فطری ہو، ہمارے ذہن کے کام کرنے کے طریقے سے پیدا ہو۔ اور چوتھی، بدیہی یعنی انٹیوٹیو ہو، دنیا کو سمجھنے کا سب سے آسان راستہ ہو۔ اور کتاب انہی چاروں خوبیوں کو خدا کے تصور پر لگا کر دیکھتی ہے۔ جی، اور اس کے لیے وہ کچھ نفسیاتی تحقیق کا بھی حوالہ دیتی ہے۔ اچھا، جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کی اولیویرا پیٹرووچ کی تحقیق۔ ان کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بچے چاہے ان کی پرورش کہیں بھی ہوئی ہو، قدرتی طور پر سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے۔
مطلب وہ درختوں کو، پہاڑوں کو، سب کو کسی تخلیق کار کی تخلیق سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، اسے انٹیوٹیو تھیئزم یعنی فطری خدا پرستی کہا گیا ہے۔ یہ دلچسپ ہے، لیکن یہ تو بچوں کی بات ہوئی، بڑوں کا کیا؟ خاص طور پر وہ لوگ جو خود کو ملحد کہتے ہیں۔ اس کے لیے بھی ایک تحقیق کا ذکر ہے، ایلیسا جارنی فیلڈ کی۔ اس میں کیا تھا؟ اس میں ملحد افراد کو جلدی میں، مطلب وقت کے دباؤ میں، کچھ قدرتی چیزوں کے بارے میں جواب دینے کو کہا گیا۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان پر وقت کا دباؤ تھا تو انہوں نے بھی ان چیزوں کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہوا سمجھنے کا رجحان دکھایا۔ اچھا، تو متن اس سے یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ الحاد ایک شعوری کوشش ہے جو ہمارے فطری رجحان کے خلاف جاتی ہے۔ جی، اور یہ اسلامی تصور فطرت سے بہت ملتا جلتا ہے۔ فطرت؟ کہ ہر انسان خدا کو ماننے کی ایک اندرونی صلاحیت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر ماحول، معاشرہ، والدین اس فطرت پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ صحیح، تو پہلا ستون نفسیات اور ہماری فطرت پر مبنی ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا، تو کیا متن کے پاس کوئی ٹھوس خارجی دلیل بھی ہے؟ بالکل، اور یہ ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا باب ہے باب 4، عدم سے کائنات، خدا کے لیے قرآن کی دلیل۔ جی، یہاں بحث انسانی نفسیات سے نکل کر خالص منطق کے میدان میں آ جاتی ہے۔ اس کا آغاز بھی ایک مثال سے ہوتا ہے نا، وہ بند کمرے والی۔ جی، تصور کریں کہ آپ ایک بند کمرے میں سو کر اٹھتے ہیں اور وہاں اچانک ایک میز اور کمپیوٹر آ جاتا ہے جو پہلے وہاں نہیں تھا۔ میں تو یہی سوچوں گا کہ یہ کہاں سے آیا، اسے کون لایا، یہ تو نہیں سوچوں گا کہ یہ خود بخود ہوا سے بن گیا۔ یہی اس دلیل کی بنیاد ہے۔ متن کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو وجود میں آتی ہے اس کی صرف 4 ہی ممکنہ وضاحتیں ہو سکتی ہیں۔ 4؟ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلی، وہ کچھ نہیں یعنی عدم سے وجود میں آئی۔ دوسری، اس نے خود کو بنایا۔ تیسری؟ اسے کسی دوسری بنی ہوئی چیز نے بنایا۔ اور چوتھی؟ اور چوتھی، اسے کسی ایسی چیز نے بنایا جو خود بنی ہوئی نہیں ہے۔ متن کے مطابق ان 4 کے علاوہ کوئی 5واں راستہ نہیں ہے۔ چلیں ان پر ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پہلا امکان ہے عدم سے تخلیق۔ یہ تو سننے میں ہی عجیب لگتا ہے، اور منطقی طور پر ناممکن بھی ہے۔ کچھ نہیں سے کچھ نہیں ہی نکل سکتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے خالی بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ کتاب یہاں مشہور ماہر طبیعیات لارنس کراؤز کی کتاب A Universe from Nothing پر بھی تنقید کرتی ہے۔ اچھا، اس پر بھی؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ کائنات عدم سے آئی۔ جی، لیکن متن کہتا ہے کہ کراؤز کا نتھنگ فلسفی والا نتھنگ ہے ہی نہیں۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ کراؤز جس چیز کو نتھنگ کہہ رہے ہیں وہ دراصل ایک کوانٹم ویکیوم ہے، جو کہ سم تھنگ ہے، جس میں توانائی ہے، قوانین ہیں۔ بالکل، تو یہ عدم سے تخلیق نہیں ہوئی، یہ کچھ سے کچھ کی تخلیق ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا آپشن خارج ہو گیا۔ دوسرا کیا تھا؟ کہ کائنات نے خود کو بنایا۔ یہ بھی ایک منطقی تضاد ہے۔ کوئی چیز اپنے وجود میں آنے سے پہلے خود کو کیسے بنا سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک ماں نے خود کو جنم دیا ہے۔ بالکل، یہ ناممکن ہے کیونکہ اس کے لیے اسے اپنے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہونا پڑے گا، تو یہ دوسرا امکان بھی خارج ہو گیا۔ تو اب ہم تیسرے امکان پر آتے ہیں۔ کائنات کو کسی دوسری مخلوق یا بنی ہوئی چیز نے بنایا۔ اس سے لامتناہی سلسلہ یا انفینٹ ریگریس کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہماری کائنات کو کائنات الف نے بنایا تو الف کو کس نے بنایا؟ آپ کہیں گی با نے، تو با کو کس نے؟ اور یہ چلتا رہے گا۔ جی، اور اگر یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے تو پھر کوئی چیز کبھی وجود میں ہی نہیں آ سکتی تھی۔ متن میں ایک سنائپر کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بہت اچھی مثال ہے کہ اسے گولی چلانے کے لیے اپنے کمانڈر سے اجازت چاہیے، اس کمانڈر کو اپنے سے اوپر والے سے، اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ تو اجازت کبھی نیچے تک نہیں پہنچے گی اور گولی کبھی نہیں چلے گی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اگر پہلے تینوں امکانات عدم سے، خود سے یا کسی دوسری مخلوق سے منطقی طور پر غلط ہے، تو صرف چوتھا آپشن بچتا ہے۔ جی، کہ کائنات کو ایک ایسی ہستی نے تخلیق کیا ہے جو خود مخلوق نہیں ہے، جو از خود موجود ہے۔ اور پھر متن اس نتیجے سے اس خالق کی کچھ صفات بھی نکالتا ہے۔ بالکل، چونکہ وہ غیر مخلوق ہے اس لیے وہ ازلی ہے، یعنی اٹرنل۔ وہ اپنی تخلیق کا حصہ نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ ماورا ہے، ٹرانسینڈنٹ۔
اور کائنات کے قوانین بنانے کی وجہ سے وہ علیم یعنی جاننے والا ہے، اور اس کی توانائی کا منبع ہونے کی وجہ سے قادر یعنی طاقتور ہے۔ اور آخر میں صاحب ارادہ، ول رکھنے والا، کیونکہ اس نے کائنات کو ایک خاص وقت پر وجود میں لانے کا انتخاب کیا۔ اور اسی دلیل کی روشنی میں وہ مشہور سوال، تو پھر خدا کو کس نے بنایا، بے معنی ہو جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ دلیل کا نتیجہ ہی ایک غیر مخلوق ہستی ہے۔ یہ سوال پوچھنا ایسا ہی ہے جیسے پوچھا جائے کہ اس کنوارے کی بیوی کا نام کیا ہے۔ سوال ہی غلط ہے۔ یہ دلیل بہت طاقتور ہے، لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کائنات کی ایک ابتدا ہے۔ کیا ہوگا اگر کوئی کہے، جیسا کہ کچھ سائنسدان ماضی میں کہتے تھے، کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے؟ کیا متن کے پاس اس کا بھی کوئی جواب ہے؟ ہاں، اور یہ ہمیں آخری دلیل کی طرف لے جاتا ہے۔ باب 6 کا عنوان ہے الہی ربط، انحصار کی دلیل۔ اچھا، انحصار کی دلیل، آرگیومنٹ فرام ڈیپینڈنسی۔ جی، اور یہ دلیل اس صورت میں بھی کام کرتی ہے اگر آپ کائنات کو ازلی مان لیں۔ اس کا آغاز ڈومینو کے ایک لامتناہی قطار کی مثال سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز منحصر یعنی ڈیپینڈنٹ ہے۔ منحصر مطلب اس کا اپنا وجود لازمی نہیں۔ یہ ممکن تھا کہ وہ موجود نہ ہوتی۔ اس کا وجود کسی اور چیز پر منحصر ہے، جیسے آپ کا وجود آپ کے والدین پر منحصر ہے، اور ایک میز کا وجود لکڑی اور بڑائی پر۔ ٹھیک ہے، تو کتاب کہتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز، سیارے، ستارے، انسان، ایٹم، سب منحصر ہیں۔ جی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کائنات کی ہر ایک چیز منحصر ہے تو پوری کائنات کا وجود کس پر منحصر ہے؟ پوری زنجیر کو کس نے سہارا دیا ہوا ہے؟ اچھا، تو اس کی کیا وضاحتیں ہو سکتی ہیں؟ متن کے مطابق 3 ہی ممکنہ وضاحتیں ہیں۔ پہلی، کائنات خود مختار اور لازمی ہے۔ متن اسے رد کرتا ہے، کیونکہ کائنات کی ہر شے منحصر ہے تو ان کا مجموعہ خود مختار کیسے ہو سکتا ہے؟ صحیح۔ اور دوسری وضاحت وہی لامتناہی سلسلہ والی ہوگی؟ جی، کہ کائنات کا انحصار ایک اور منحصر چیز پر ہے اور یہ سلسلہ لامتناہی ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، یہ صرف سوال کو ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ پوری زنجیر کی وضاحت پھر بھی باقی رہتی ہے۔ بالکل، اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی سے قرض لے کر کسی اور کا قرض چکائیں اور وہ شخص بھی کسی اور سے قرض لے۔ پوری زنجیر کو سہارا دینے کے لیے کسی ایسے کی ضرورت ہے جس کے پاس اپنے پیسے ہوں جو خود قرضدار نہ ہو۔ تو تیسری اور آخری وضاحت یہ بچتی ہے کہ کائنات اور اس کی ہر شے کا انحصار ایک ایسی ہستی پر ہے جو خود غیر منحصر، خود مختار اور لازمی ہے۔ بالکل، اسلامی فلسفے کی اصطلاح میں ایسی ہستی کو واجب الوجود کہا گیا ہے، یعنی جس کا وجود لازمی ہے۔ واجب الوجود؟ جی، اسے ایسے سمجھیں جیسے ریاضی میں عدد 2 کا وجود ہے۔ اسے موجود ہونے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، یہ بس ہے۔ اس کے برعکس ایک کرسی ممکن الوجود ہے، وہ ہو بھی سکتی تھی اور نہیں بھی۔ متن کا دعویٰ ہے کہ خدا کا وجود عدد 2 جیسا ہے، لازمی اور خود مختار، جبکہ کائنات کا وجود کرسی جیسا ہے، ممکن اور منحصر۔ لیکن دیکھیں، مشہور فلاسفر برٹرنڈ رسل والی بات میں وزن لگتا ہے۔ کائنات بس موجود ہے اور بس، کیا ہر چیز کی وضاحت ضروری ہے؟ متن اس کو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں دانشورانہ فرار کہتا ہے۔ اچھا؟ جی، اور اس کے جواب میں ایک بڑی اچھی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ ایک پارک میں جائیں اور آپ کو ہوا میں ایک بڑی سی سبز گیند لٹکی ہوئی نظر آئے۔ ٹھیک ہے۔ تو کیا آپ یہ کہہ کر آگے چل دیں گے کہ یہ بس ہے اور بس؟ نہیں، بالکل نہیں۔ میں تو سوچوں گا یہ یہاں کیسے آئی، کس نے لٹکائی؟ بالکل۔ تو اگر ایک چھوٹی سی گیند کی وضاحت ضروری ہے تو پوری کائنات جیسی عظیم اور پیچیدہ شے کے لیے یہ رویہ کیوں اپنایا جائے؟ متن کا موقف ہے کہ ہر چیز کی وضاحت طلب کرنا ایک بنیادی عقلی تقاضا ہے۔ تو ہم نے اس متن میں 3 سطحوں پر دلائل کا جائزہ لیا۔ سفر انسانی نفسیات سے شروع ہوا، جہاں کہا گیا کہ خدا پر یقین فطری ہے۔ پھر یہ منطق کی طرف بڑھا، جس نے کائنات کی ابتدا کو بنیاد بنایا، اور آخر میں ما بعد الطبیعات پر ختم ہوا، جہاں کائنات کے انحصار کو دلیل بنایا گیا۔ یہ ایک جامع کوشش لگتی ہے۔ جی، مصنف کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک کثیر جہتی مقدمہ پیش کرے۔ وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ خدا کا تصور صرف ایک جذباتی سہارا نہیں، بلکہ انسانی فطرت کی پکار، منطق کا تقاضا
اور وجود کی سب سے معقول وضاحت بھی ہے۔ اور یہ باب ایک کتے کی اپنے مالک سے وفاداری کی ایک کہانی پر ختم ہوتا ہے جو اس ساری عقلی بحث کو ایک ذاتی تسلیمیت یعنی سبمیشن کے سوال میں بدل دیتی ہے۔ جی، یہ ایک دلچسپ موڑ ہے۔ تو ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ متن کے مطابق ایک فلسفیانہ نتیجے سے ذاتی اور روحانی تعلق تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ یہ صرف دماغ سے ماننے کی بات ہے یا اس سے آگے بھی کچھ ہے؟ تو شروعات کرتے ہیں باب نمبر 7 سے۔ جی، اس کا عنوان ہے خدا کا انکار، اپنا انکار، شعور سے دلیل۔ اور اس کی شروعات ایک بہت ہی ذاتی کہانی سے ہوتی ہے، جہاں مصنف کے والد لندن کے سپیکرز کارنر میں کسی سے بحث کر رہے ہیں۔ جی، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم خدا کو جھٹلاتے ہو تو تم خود اپنا انکار کرتے ہو۔ یہ سننے میں تو بڑا گہرا جملہ لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا تعلق اس چیز سے ہے جسے فلسفی فینومینل کانشیسنس کہتے ہیں۔ فینومینل کانشیسنس، آسان لفظوں میں یہ کسی بھی چیز کا احساس ہے، احساس۔ جیسے چاکلیٹ کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے یا ٹھنڈی ہوا جلد پر کیسی محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، سائنس یہ تو بتا سکتی ہے کہ دماغ میں کیا کیمیائی عمل ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ احساس خود کہاں سے آتا ہے۔ یہ آپ کا ذاتی اندرونی تجربہ ہے۔ اور میرے خیال میں اسی کو شعور کا مشکل مسئلہ بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ بالکل یہی ہے۔ مطلب یہ سوال نہیں کہ ہمارا دماغ کمپیوٹر کی طرح معلومات پر کارروائی کیسے کرتا ہے، نہیں، وہ تو آسان مسئلہ ہے۔ بلکہ یہ کہ گوشت پوشت اور خلیوں سے بنا دماغ کسی بھی قسم کا احساس، خوشی یا غم کا تجربہ کیوں اور کیسے پیدا کرتا ہے، یہ تو جادو جیسا لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی مادیات یعنی میٹیریلزم کے نظریے کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مواد میں دلیل دی گئی ہے کہ اگر کائنات میں صرف مادہ اور توانائی ہی سب کچھ ہیں تو پھر غیر شعوری مادہ جیسے دماغ کے نیورونز جی، وہ شعوری تجربے کو کیسے جنم دے سکتے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی خالی جیب والے سے پیسے مانگ رہے ہو۔ بالکل، یا لوہے سے کہیں کہ وہ لکڑی کی طرح جلنا شروع کر دے، جو چیز جس میں ہے ہی نہیں وہ اس سے نکل کیسے سکتی ہے؟ مواد میں اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے فرینک جیکسن کے میری کا کمرہ والے مشہور فکری تجربے کا بھی ذکر ہے۔ جی، بہت مشہور مثال ہے۔ کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں؟ ضرور۔ فرض کریں میری ایک بہت ذہین سائنسدان ہے جو پیدائش سے ایک سیاہ و سفید کمرے میں قید ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس نے رنگوں کے بارے میں سب کچھ پڑھا ہے، ان کی ویو لینتھ، وہ آنکھ پر کیسے اثر کرتے ہیں، دماغ میں کیا سگنل جاتے ہیں، مطلب سب کچھ۔ وہ رنگوں کے بارے میں تمام طبی حقائق جانتی ہے۔ بالکل۔ اب ایک دن اسے کمرے سے باہر نکالا جاتا ہے اور وہ پہلی بار ایک سرخ گراب دیکھتی ہے۔ تو اسے ایک نیا تجربہ ہوتا ہے؟ جی، اسے پہلی بار پتہ چلتا ہے کہ سرخ رنگ دیکھنا کیسا لگتا ہے۔ بالکل۔ اس نے ایک نئی چیز سیکھی، ایک ایسا علم حاصل کیا جو اس کی کتابوں میں تھا ہی نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اندرونی تجربہ یعنی کسی چیز کو محسوس کرنا سائنس کی طیبی وضاحتوں سے باہر کی چیز ہے۔ صحیح، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے فارمولوں میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ جی، یہی وہ نقطہ ہے جسے یہ مواد شعور کے مادی نظریات کی سب سے بڑی کمزوری قرار دیتا ہے۔ اچھا، اگر مادی نظریات اس کا جواب نہیں دے پاتے تو کیا ہم بس یہ کہہ کر ہار مان لیں کہ یہ ایک معمہ ہے؟ یا مواد کوئی متبادل راستہ بھی دکھاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غیر روایتی کیوں نہ ہو؟ مواد ایک خدائی وضاحت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دلیل یہ ہے کہ شعور جیسی غیر مادی حقیقت کا بہترین ذریعہ ایک ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو خود باشعور اور علیم ہو۔ اچھا، یہ نظریہ نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ شعور کہاں سے آیا، بلکہ یہ بھی کہ ایک غیر مادی ذہن یعنی شعور اور ایک مادی جسم یعنی دماغ آپس میں جڑے ہوئے کیسے کام کرتے ہیں۔ یعنی ایک بالاتر ہستی کے حکم سے۔ جی، مواد میں اسلامی نقطہ نظر سے روح کا بھی ذکر ہے، لیکن زور اس بات پر ہے کہ بحث روح کی نوعیت پر نہیں بلکہ خود شعور کے وجود پر ہے، جو ایک غیر مادی حقیقت ہے۔ تو اگر ہمارے اندر کی دنیا یعنی شعور ایک ایسی گہرائی رکھتی ہے جسے صرف مادیات سے سمجھانا مشکل ہے، جی، تو کیا ہمارے باہر کی دنیا یعنی کائنات بھی ایسے ہی اشارے دیتی ہے؟ میرے خیال میں مواد کا اگلا حصہ اسی سوال پر توجہ دیتا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں باب نمبر 8 پر لاتا ہے۔ کیا عنوان ہے اس کا؟ خدائی منصوبہ بندی، ڈیزائن شدہ کائنات۔ اس کی شروعات ایک بہت سادہ مثال سے ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ صبح اٹھیں اور آپ کو ٹوسٹ پر چاکلیٹ سے آئی لو یو لکھا ملے تو آپ یہ نہیں سوچیں گی کہ یہ چاکلیٹ اتفاقاً ایسے گر گئی ہوگی؟ بالکل نہیں۔
آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ یعنی آپ ڈیزائن کو پہچان لیں گی؟ بالکل، اور یہی فائن ٹیوننگ کا تصور ہے۔ مواد کہتا ہے کہ جب ہم کائنات کے قوانین کو دیکھتے ہیں تو وہ زندگی کے وجود کے لیے حیرانی کن حد تک درست اور متوازن نظر آتے ہیں۔ جیسے کشش ثقل، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور ایٹم کو جوڑ کر رکھنے والی قوتیں، ان کی قدریں اتنی نازک ہیں کہ اگر ان میں ایک بال برابر بھی فرق ہوتا تو کچھ بھی ممکن نہ ہوتا۔ کچھ بھی نہیں، نہ ستارے، نہ سیارے اور نہ ہی زندگی۔ لیکن کیا یہ صرف سروائیورشپ باعث نہیں ہے؟ وضاحت کریں ذرا۔ یعنی ہم یہاں موجود ہی اس لیے ہیں کہ کائنات ایسی ہے، تو اس پر حیران ہونا کیسا؟ اگر کائنات مختلف ہوتی تو ہم یہاں یہ سوال پوچھنے کے لیے موجود ہی نہ ہوتے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور مواد اس کا جواب ایک زبردست مثال سے دیتا ہے، جسے فائرنگ سکواڈ کا قیاس کہتے ہیں۔ فائرنگ سکواڈ؟ جی، فرض کریں آپ کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور 100 ماہر نشانہ باز آپ پر فائرنگ کرتے ہیں۔ اللہ نہ کرے۔ لیکن معجزانہ طور پر ایک بھی گولی آپ کو نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ کہہ کر کندھے نہیں اچکا سکتے کہ ظاہر ہے میں زندہ ہوں، ورنہ میں یہ سوچ ہی نہیں رہا ہوتا۔ بات تو صحیح ہے۔ اصل سوال یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ کیوں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اتنا ناممکن واقعہ پیش کیسے آیا، وہ 100 گولیاں چوک کیسے گئیں۔ فائن ٹیوننگ کا استدلال بھی یہی ہے کہ کائنات کا زندگی کے لیے موضوع ہونا ایک انتہائی ناممکن واقعہ ہے جس کی وضاحت ضروری ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی مثال ہے۔ اچھا، اس ڈیزائن کی دوسری وضاحتیں بھی تو دی جاتی ہیں، جیسے ملٹی ورس کا نظریہ۔ جی، کہ شاید لا تعداد کائناتیں ہیں اور ہم اتفاق سے اس ایک میں ہیں جو زندگی کے قابل ہے۔ جی، اور مواد اس پر بھی بات کرتا ہے۔ وہ ملٹی ورس کے نظریے کو غیر سائنسی قرار دیتا ہے کیونکہ اس کا کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہے۔ یہ صرف ایک قیاس آرائی ہے۔ بالکل، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ ایک کائنات بنانے والی مشین موجود ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مشین کو اتنا ذہین اور پیچیدہ کس نے ڈیزائن کیا؟ یعنی یہ مسئلے کو حل نہیں کرتا، صرف ایک قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اور صرف قانونی نہیں، مواد میں زمین کی خاص حالت کا بھی ذکر ہے، جیسے سورج سے ہمارا فاصلہ، جی، جسے ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں، یا مشتری سیارے کا ایک بڑے بھائی کی طرح ہمیں خطرناک سیارچوں سے بچانا۔ بالکل، یہ سب چیزیں مل کر ایک ایسی تصویر بناتی ہیں جو محض اتفاق سے کہیں زیادہ لگتی ہے۔ تو مواد کا نقطہ یہ ہے کہ جس طرح ٹوسٹ پر لکھا پیغام ایک ذہین ذہن کی طرف اشارہ کرتا ہے، اسی طرح کائنات کے قوانین اور ترتیب ایک ذہین ڈیزائنر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے اندر کی دنیا یعنی شعور اور باہر کی دنیا یعنی کائنات کو دیکھ لیا۔ جی، لیکن ایک بات جو مجھے ہمیشہ الجھاتی ہے وہ اخلاقیات کی ہے۔ کائنات کے طبعی قوانین تو سمجھ آتے ہیں، لیکن اچھائی اور برائی کے قانون کہاں سے آتے ہیں؟ کیا مواد اس پر بھی روشنی ڈالتا ہے؟ جی، اور یہی ہمارا آخری پڑاؤ ہے، باب نمبر 9، عنوان ہے خدا کو جانو، اچھائی کو جانو، خدا اور معروضی اخلاقیات۔ اور اس کی شروعات ایک بہت بنیادی اور چونکا دینے والے سوال سے ہوتی ہے۔ کیا ایک معصوم بچے کو تفریح کے لیے اذیت دے کر مارنا واقعی غلط ہے؟ ظاہر ہے یہ تو سراسر غلط ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیوں غلط ہے؟ کیا یہ صرف ہماری ذاتی رائے ہے یا ہمارے معاشرے کا اصول ہے؟ یا پھر یہ ایک معروضی سچائی ہے؟ بالکل، معروضی کا مطلب ہے ایسی سچائی جو ہماری پسند، ناپسند یا کلچر سے بالا تر ہو، جیسے 2 + 2 = 4 ہوتے ہیں۔ صحیح۔ مواد یہ دلیل دیتا ہے کہ خدا کے بغیر اخلاقیات کی کوئی معروضی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ مطلب وہ صرف ذاتی احساسات یا سماجی روایات بن کر رہ جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ اس سے ایک کلاسیکی فلسفیانہ الجھن سامنے آتی ہے نا، جسے افلاطون کا یوتھیفرو مخمسہ کہتے ہیں۔ جی، یوتھیفرو ڈائلیما۔ کیا کوئی چیز اس لیے اچھی ہے کہ خدا اس کا حکم دیتا ہے، یا خدا اس کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ وہ اچھی ہے؟ مواد کے مطابق یہ ایک جھوٹا انتخاب ہے۔ اچھا؟ ایک تیسرا راستہ بھی ہے، وہ یہ کہ خدا بذات خود خیر محض ہے، یعنی اچھائی کا معیار ہے۔ اچھائی کا معیار؟ جی، اس کے احکامات اس کی اپنی ذات کی عکاسی کرتے ہیں جو کہ کامل اور اچھی ہے۔ تو اچھائی نہ تو خدا سے باہر کوئی الگ چیز ہے جس کا وہ پابند ہو، اور نہ ہی یہ اس کا کوئی منمانا حکم ہے۔
اچھائی اس کی فطرت ہے۔ لیکن لوگ اخلاقیات کی دوسری بنیادیں بھی تو تجویز کرتے ہیں، جیسے یہ کہ ہماری اخلاقیات ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ جی، کہ یہ ہمیں مل جل کر رہنے اور نسل بڑھانے میں مدد دیتی ہیں۔ ہاں، مواد اس نظریے کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ اس میں ڈارون کی ایک مثال دی گئی ہے کہ اگر انسانوں کی پرورش شہد کی مکھیوں کی طرح ہوئی ہوتی تو ماؤں کا اپنی اولاد کو مارنا ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا، کیونکہ اس سے سماج کو فائدہ ہوتا۔ اگر اخلاقیات صرف بقا کا ایک ذریعہ ہیں تو پھر ہم نازی جرمنی کے اقدامات کو موضوعی طور پر برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ بھی تو اپنے سماج کی بقا کے لیے ایک نظریے پر عمل کر رہے تھے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو اس بحث کا نچوڑ کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں موضوعی اخلاقیات کو مانتی ہی نہیں، میرے لیے سب کچھ ذاتی رائے ہے، تب مواد کے مطابق وہ شخص کسی بھی عمل پر کوئی حتمی اخلاقی فیصلہ سنانے کا حق کھو دیتا ہے۔ مطلب پھر داعش کا عمل ہو یا کسی انسانی حقوق کے کارکن کا، سب برابر ہو جاتے ہیں، بس مختلف لوگوں کی مختلف آراء۔ موضوعی اخلاقیات کو مانے بغیر ہم کسی بھی چیز کو حقیقی معنوں میں اچھا یا برا نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایک ایسی پوزیشن ہے جسے عملی زندگی میں برقرار رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو آج ہم نے شعور کی گہرائیوں سے سفر شروع کیا، کائنات کی وسعتوں کو دیکھا اور آخر میں اچھائی اور برائی کی بنیادوں تک پہنچے۔ جی، اس مواد کے مطابق یہ تینوں راستے، یعنی ہمارا اندرونی تجربہ، بیرونی دنیا کا ڈیزائن اور ہمارا اخلاقی کتب نامہ، اندرونی، بیرونی اور سماجی، اسی ایک مرکزی سوال سے جڑا ہوا ہے کہ ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ یہ الگ الگ ٹکڑے نہیں بلکہ ایک ہی بڑی تصویر کا حصہ ہے۔ اس گفتگو کے شروع میں ہم نے مصنف کے والد کا وہ جملہ سنا تھا کہ خدا کا انکار کر کے ہم اپنا انکار کرتے ہیں۔ جی، ان تمام دلائل کی روشنی میں یہ جملہ اب زیادہ معنی خیز لگتا ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر اپنے کس حصے کا انکار کیا جا رہا ہے؟ شاید ہمارے شعور کی گہرائی کا، یا اس کائنات میں ہمارے خاص مقام کا، یا پھر صحیح اور غلط کے ہمارے گہرے احساس کا؟ شاید غور کرنے کے لیے یہی سب سے اہم سوال ہے۔ باب 10، جس کا عنوان ہے خدائی واحدانیت، اس میں ایک بہت دلچسپ ذہنی تجربے سے بات شروع کی گئی ہے۔ سوچیں کہ ایک سیارہ ہے، اس پر 2 بادشاہ حکومت کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، نہ ان کی بادشاہت کی کوئی سرحد ہے، نہ قانون الگ ہیں، ان کے ارادے بھی بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں 2 بادشاہ ہیں؟ یہیں سے دراصل ساری بات شروع ہوتی ہے۔ اگر 2 چیزوں میں کوئی بھی فرق نہ ہو، نہ خصوصیات میں نہ کام میں، تو ہمارا دماغ انہیں 2 الگ چیزیں ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ تصوراتی طور پر ایک ہی چیز بن جاتی ہیں۔ ہاں، یہی دلیل خدا کے بارے میں دی گئی ہے۔ اگر ہم 2 ایسے خالق فرض کریں جو ہر لحاظ سے کامل ہیں، قادر مطلق ہیں، تو ان میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی فرق نہیں تو دراصل وہ ایک ہی ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے تعریف کا معاملہ ہو گیا، لیکن ایک اور زاویہ بھی ہے، ارادے یا ول کا۔ یعنی اگر 2 خدا ہوں تو ان کے ارادوں کا کیا ہوگا؟ متن میں اس کے لیے دلیل امتناع کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ جی، اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ 2 خدا ہیں اور وہ دونوں ایک چٹان کو ہلانا چاہتے ہیں۔ اب یہاں صرف 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی یہ کہ ایک کا ارادہ غالب آ جائے اور دوسرے کا نہ چلے۔ اس صورت میں دوسرا خدا کہلانے کا حقدار ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس کا ارادہ کمزور پڑ گیا۔ صحیح، تو ایک ہی بچا۔ اور دوسری صورت یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے ارادے کو روک دیں، مطلب ایک طرح کی محاذ آرائی ہو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، چٹان نہیں ہلے لی، کائنات میں کوئی کام نہیں ہو پائے گا۔ لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ کائنات چل رہی ہے، تخلیق ہو رہی ہے، تو یہ صورت بھی ناممکن ہے۔ اور تیسری؟ کہ دونوں کا ارادہ ایک ہی ہو اور وہ مل کر چٹان کو ہلائیں۔ جی بالکل، تو تینوں راستے ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کائنات میں صرف ایک ہی غالب، خود مختار ارادہ کام کر رہا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت مشہور اصول سے بھی جڑا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو کافی سیدھی سی بات لگتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک مسئلے کی 2 وضاحتیں ہوں، ایک بہت سادہ اور دوسری بہت پیچیدہ، تو عموماً سادہ والی ہی ٹھیک ہوتی ہے۔ اسی اصول کا کوئی خاص نام بھی ہے نا؟ بالکل، اور فلسفے میں اسے اوکم کا استرا، اوکمز ریزر کہتے ہیں۔ اوکم کا استرا؟ خیال یہ ہے کہ غیر ضروری پیچیدگیوں کو کاٹ دیا جائے۔
ایک قادر مطلق خالق کا نظریہ دو یا زیادہ خالقوں کے نظریے سے کہیں زیادہ سادہ اور منطقی ہے۔ کیونکہ زیادہ خدا ماننے سے تو اور نئے سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ جی، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ وہ اختیارات کیسے بانٹتے ہیں؟ ان میں اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ ایک خالق کا تصور ان تمام جھنجھٹوں سے پاک ہے۔ لیکن یہیں آ کر بہت سے لوگوں کے لیے سب سے بڑی جذباتی اور ذہنی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ اگر وہ خالق ایک ہے، قادر مطلق ہے اور مہربان بھی ہے، تو پھر یہ دنیا اتنی بے رحم کیوں لگتی ہے؟ اور یہ ہمیں ہمارے دوسرے بڑے سوال کی طرف لے جاتا ہے جس پر باب 11 میں بات کی گئی ہے۔ اس کا عنوان ہی ایک سوال ہے، کیا خدا مہربان ہے؟ اور یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ متن کے مطابق جو لوگ اس سوال کی بنیاد پر خدا کے وجود کو رد کرتے ہیں وہ اکثر دو بنیادی غلط فہمیاں رکھتے ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ خدا کی صفات کو ادھورا دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کو قادر مطلق اور مہربان ہونا چاہیے، اگر وہ ہے تو اسے برائی کو ختم کر دینا چاہیے۔ لیکن اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ تو بہت منطقی لگتا ہے۔ غلطی یہ ہے کہ خدا کی اور بھی صفات ہیں، ان میں سے ایک ہے الحکیم۔ الحکیم یعنی حکمت والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر کام میں، چاہے وہ ہمیں کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، ایک گہری حکمت چھپی ہوتی ہے جسے ہم اپنی محدود عقل سے فوراً نہیں سمجھ سکتے۔ تحریر میں دادا کی وسکی والی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، کہ کیسے ایک بچہ اپنے والدین کو ظالم سمجھتا ہے جب وہ اسے کسی نقصان دہ چیز سے روکتے ہیں کیونکہ وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھ پاتا۔ بالکل، میں سمجھتی ہوں، لیکن یہ دلیل کچھ لوگوں کو غیر تسلی بخش لگ سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ اس میں کوئی حکمت ہے جسے ہم نہیں سمجھتے، ایک طرح سے جواب دینے سے بچنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا متن اس اعتراض کا کوئی جواب دیتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور جواب یہ ہے کہ اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک راز ہے، بلکہ وہ اس راز کو سمجھنے کے لیے ایک فریم ورک بھی دیتا ہے۔ قرآن میں موسیٰ اور خضر کی کہانی اسی لیے بیان کی گئی ہے۔ اچھا؟ خضر 3 ایسے کام کرتے ہیں جو بظاہر بالکل غلط لگتے ہیں: ایک کشتی میں سوراخ کرنا، ایک معصوم لڑکے کو مار دینا، اور ایک دیوار مفت میں تعمیر کر دینا۔ جی، اور موسیٰ جو صرف ظاہر دیکھ رہے تھے بار بار اعتراض کرتے ہیں۔ اور آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ہر کام کے پیچھے ایک بڑی بھلائی چھپی تھی جسے موسیٰ نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ بالکل، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم پوری تصویر کا صرف ایک پکسل دیکھتے ہیں۔ ہمیں عاجزی سے یہ ماننا ہوگا کہ ہماری سمجھ محدود ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تکلیف کا کوئی مقصد نہیں بتایا گیا، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تکلیف کی کئی وجوہات اور مقاصد ہیں۔ جیسے کہ زندگی کا مقصد صرف خوشی اور آرام نہیں بلکہ روحانی ترقی ہے، اور تکلیف اکثر انسان کو خدا کے زیادہ قریب لاتی ہے، اسے اپنی کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ یا یہ کہ زندگی ایک امتحان گاہ ہے جہاں صبر، ہمت اور شکر جیسی خوبیاں تکلیف کی بھٹی میں ہی پکتی ہیں۔ اچھا۔ یا یہ کہ تکلیف ہمیں خدا کی صفات کو بہتر طور پر سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ جب تک ہم بیمار نہ ہوں، ہم الشافی یعنی شفا دینے والی کی قدر کیسے جانیں گے؟ تو اصل بات یہ نہیں کہ تکلیف کا کوئی جواز ہے، بلکہ یہ کہ تکلیف کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یعنی یہ صرف برداشت کرنے کی چیز نہیں، بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بہتر، زیادہ ہمدرد اور خدا کے قریب لا سکتی ہے۔ یہی اسلامی نقطہ نظر کی بنیاد ہے، امید۔ یہ سوچ ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہ تکلیف کو بے معنی اذیت سے نکال کر ایک بامقصد تجربے میں بدل دیتی ہے۔ بالکل، کہ کوئی بھی درد، کوئی بھی تکلیف رائیگاں نہیں جائے گی۔ اس کا اجر یا تو اس دنیا میں ملے گا یا آخرت میں، اور یہ سوچ انسان کو بڑی سے بڑی مشکل میں بھی سنبھالا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک خالق کے تصور اور پھر تکلیف کے مسئلے پر بات کی، لیکن آج کے دور میں بہت سے لوگ کہیں گے کہ یہ سب باتیں پرانے وقتوں کی ہیں، اب ہمارے پاس سائنس ہے۔ جی، اور یہی ہمارا تیسرا اور آخری سوال ہے، جس کا جواب باب 12 میں دیا گیا ہے۔ کیا سائنس نے خدا کو غلط ثابت کر دیا ہے؟ یہ آج کے دور کا سب سے بڑا ذہنی چیلنج سمجھا جاتا ہے، اور اس باب کا آغاز ایک بہترین مثال سے ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک بہت بڑے محل میں داخل ہوتا ہے، صرف ایک کمرہ دیکھتا ہے اور باہر آ کر اعلان کر دیتا ہے کہ اس محل میں کچھ بھی خاص نہیں ہے۔ ہاں، یہ رویہ ان لوگوں کا ہے جو صرف سائنس کی کھڑکی سے پوری کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل،
اس کے پیچھے جو بنیادی مفروضہ ہے اسے سائنٹزم کہا جاتا ہے۔ سائنٹزم یعنی یہ عقیدہ کہ سچائی تک پہنچنے کا واحد راستہ سائنس ہے۔ جی، اور یہ دعویٰ خود اپنے آپ کو رد کرتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ جملہ کہ صرف سائنسی طریقے سے ثابت شدہ باتیں ہی سچ ہیں، خود سائنسی طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سائنس کا نہیں، فلسفے کا ایک دعویٰ ہے۔ اچھا، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے آپ کو صرف وہی باتیں ماننی چاہیے جو کتابوں میں لکھی ہیں، جبکہ یہ بات خود کسی کتاب میں نہ لکھی ہو۔ بالکل، یہ اصول اپنے ہی اصول پر پورا نہیں اترتا۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کیوں موجود ہیں یا ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ صحیح۔ اور ایک اور عام غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی سائنسی نظریہ کام کر رہا ہے، یعنی اس سے پیشگوئیاں کی جا سکتی ہیں، تو وہ لازماً حتمی سچائی ہے۔ اس کو رد کرنے کے لیے فلیجسٹن تھیوری کی مثال دی گئی ہے، جو کیمسٹری کا ایک پرانا نظریہ تھا۔ فلیجسٹن تھیوری، میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ یہ دہائیوں تک کام کرتا رہا، اس کی بنیاد پر کئی دریافتیں بھی ہوئیں، لیکن بعد میں مکمل طور پر غلط ثابت ہوا۔ یہ سوچنا بھی عجیب ہے کہ سائنسدانوں کی پوری نسلیں ایک ایسی چیز پر یقین رکھتی تھیں جو تھی ہی نہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے دور کی سائنسی سچائیوں کے بارے میں بھی تھوڑا عاجز رہنا چاہیے۔ اور یہی اگلا نقطہ ہے، اسے استقراء کا مسئلہ کہتے ہیں۔ یعنی سائنس ہمیشہ محدود مشاہدات پر انحصار کرتی ہے۔ ہم نے آج تک جتنے بھی کوے دیکھے وہ کالے تھے، لیکن کیا ہم اس بنیاد پر پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی سفید کوا موجود نہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل۔ واہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنس کی کوئی بھی حقیقت پتھر پر لکیر نہیں ہے، یہ ہمیشہ بدل سکتی ہے۔ جی، کیونکہ ہم نے کائنات کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ دیکھا ہے۔ یہ تو سائنس کی بنیاد پر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک زمانے میں سائنسدان مانتے تھے کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، پھر بگ بینگ کا نظریہ آیا۔ صحیح، وہ سورج کو ساکن سمجھتے تھے، اب پتہ چلا کہ وہ بھی حرکت کر رہا ہے۔ اسی لیے اگر کبھی سائنس اور مذہب کے کسی بیان میں ظاہری تضاد نظر آئے تو یہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ بالکل، ہو سکتا ہے کل کی سائنس آج کی سائنس کو غلط ثابت کر دے، یا ہو سکتا ہے ہم مذہبی متن کو غلط سمجھ رہے ہوں۔ اصل مسئلہ سائنس سے نہیں بلکہ ایک خاص فلسفے سے ہے جسے فطرت پرستی یا نیچرلزم کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ دیکھیں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے منہجی فطرت پرستی۔ یہ سائنس کا طریقہ کار ہے کہ وہ صرف طبعی اور مادی اسباب کو ہی ٹیسٹ کر سکتی ہے، اس لیے وہ اپنی تحقیق کو انہی تک محدود رکھتی ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن دوسری قسم ہے فلسفیانہ فطرت پرستی۔ یہ ایک عقیدہ ہے کہ مادی دنیا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی روح نہیں، کچھ نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ سائنس کے طریقہ کار کو سائنس کا حتمی نتیجہ سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل۔ وہ یہ مان لیتے ہیں کہ چونکہ سائنس خدا کو ٹیسٹ نہیں کر سکتی اس لیے خدا کا وجود ہی نہیں ہے، جبکہ یہ سائنس کا نہیں، ان کے اپنے فلسفے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سائنس نے خدا کو غلط ثابت نہیں کیا ہے۔ تنازع سائنس اور مذہب کے درمیان نہیں، بلکہ دو مختلف عالمی نظریات، فطرت پرستی اور خدا پرستی کے درمیان ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک سفر طے کیا، خدا کی وحدانیت کے عقلی دلائل سے شروع ہو کر ہم نے دنیا میں تکلیف اور دکھ کو سمجھنے کے لیے ایک روحانی فریم ورک دیکھا، اور آخر میں ہم نے یہ سمجھا کہ سائنس اور ایمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ حقیقت کو سمجھنے کے دو مختلف ذرائع ہو سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوچ، ان تحریروں میں یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ خدا کو ایک ماننا صرف ایک ذہنی تصور نہیں ہے۔ اگر ہم واقعی یہ مان لیں کہ تمام انسانوں کا خالق ایک ہے تو اس سے ہمارے ضمیر اور اخلاقیات پر گہرے اثرات پڑتے ہیں۔ یہ ہمیں پوری انسانیت کو ایک خاندان کے طور پر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، جہاں رنگ، نسل اور قوم کے فرق بے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو ایک آخری سوال سامع کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اگر ہم ان دلائل کو صرف ذہنی مشقوں کے طور پر نہ لیں بلکہ دنیا کو دیکھنے کے لیے ایک اینک کے طور پر استعمال کریں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کون سی ایک چیز، کوئی بات چیت، کوئی چیلنج یا حیرت کا کوئی لمحہ مختلف نظر آئے گا۔ باب 13، اس کا عنوان ہے خدا کی گواہی، قرآن کی الہامی تصنیف۔ تو اس کا بنیادی دعویٰ جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ قرآن خود اپنے الہامی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جی، اور یہ دلیل دو ستونوں پر کھڑی ہے۔ پہلا ہے شہادت،
متن کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر علم اسی ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، جی، ہمیں کیسے معلوم کہ ہماری والدہ کون ہے، یا یہ کہ سکندر اعظم تاریخ میں ایک حقیقی شخص تھا؟ ہم نے خود تو نہیں دیکھا، ہم نے قابل اعتماد لوگوں کی گواہی پر یقین کیا۔ تو شہادت علم کا ایک جائز اور بنیادی ذریعہ ہے۔ ایک منٹ، لیکن کیا صرف شہادت پر انحصار کرنا تھوڑا خطرناک نہیں؟ اس منطق سے تو کسی بھی قدیم متن کے دعوے کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، متن یہ نہیں کہتا کہ ہر شہادت برابر ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب متعدد آزاد اور قابل اعتبار ذرائع سے ایک ہی بات کی تصدیق ہو رہی ہو تو اسے رد کرنا غیر عقلی ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر دوسرا ستون آتا ہے، بہترین وضاحت کا استدلال۔ اچھا، یہ وہی آئیڈیا ہے جیسے کوئی ڈاکٹر علامات دیکھ کر بیماری کی تشخیص کرتا ہے کہ بخار، کھانسی اور تھکاوٹ کی سب سے اچھی وجہ فلو ہے، ایلین کا حملہ نہیں؟ بالکل یہی نکتہ ہے۔ متن کہتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک حقیقت ہے۔ 7ویں صدی کے عرب جو اپنی زبان دانی پر فخر کرتے تھے، وہ قرآن جیسا کلام بنانے کے چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کی گواہی صدیوں سے دوست اور دشمن دونوں دیتے آئے ہیں۔ اب اس حقیقت کی کوئی نہ کوئی وضاحت تو ہونی چاہیے۔ اور متن کیا وضاحتیں پیش کرتا ہے؟ وہ 4 ممکنہ مصنفین پر غور کرتا ہے، کوئی عرب، کوئی غیر عرب، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خدا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے باقی امکانات کو مسترد کرتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر کوئی غیر عرب اس کا مصنف نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ قرآن تو عربی زبان کا شاہکار مانا جاتا ہے۔ کوئی اور عرب اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس دور کے تمام بڑے شاعروں اور ادیبوں کا کلام تاریخ میں محفوظ ہے اور وہ قرآن سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن سب سے بڑا دعویٰ تو یہی ہو سکتا ہے کہ یہ خود پیغمبر کا کلام ہے۔ متن اس دلیل کو کیسے رد کرتا ہے؟ یہیں پر آ کر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ متن 2 نکات پیش کرتا ہے۔ پہلا، پیغمبر کا اپنا کلام یعنی احادیث اور قرآن کا اسلوب وہ بالکل مختلف ہے۔ بالکل مختلف؟ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے شیکسپیئر کے ڈراموں کے ساتھ اس کی خریداری کی فہرست مل جائے، کوئی بھی ماہر لسانیات فوراً بتا دے گا کہ یہ ایک ہی شخص کا کام نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا نکتہ یہ کہ انسانی شاہکاروں میں وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آتی ہے، ان میں ترمیم ہوتی ہے۔ صحیح۔ شیکسپیئر نے بھی اپنے ڈراموں کو بہتر بنایا، لیکن قرآن جو 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اس میں ایسی کوئی ترمیم یا نظر ثانی نہیں ملتی۔ اس کا اسلوب شروع سے آخر تک یکساں طور پر بے مثل ہے۔ تو متن یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ان تمام حقائق کی بہترین وضاحت یہی ہے کہ اس کا مصدر انسانی نہیں بلکہ الہامی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک منظم دلیل ہے، لیکن یہاں ایک منطقی مسئلہ ہے۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ کتاب الہامی ہے، جی، تو یہ کتاب تو ایک شخص کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اس شخص کی اپنی ساخت اور سچائی کے بغیر تو کتاب کی دلیل ہی بے معنی ہو جاتی ہے۔ کیا متن اس پر بات کرتا ہے؟ آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ یہی اگلے باب کا موضوع ہے۔ باب 14 کا عنوان ہے پیغمبر کی سچائی، اللہ کے رسول۔ یہ باب اسی سوال کا جواب دیتا ہے کہ ہم اس شخص پر کیسے بھروسہ کریں جو یہ پیغام لایا۔ تو متن ان کے دعوے کی جانچ کیسے کرتا ہے؟ وہ ایک منطقی سے شاخہ پیش کرتا ہے جسے ٹرائلیما کہتے ہیں، کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں یا تو جھوٹے تھے، یا وہ خود کسی دھوکے کا شکار تھے، یا پھر وہ سچ بول رہے تھے۔ چوتھا کوئی امکان نہیں۔ پھر متن ایک ایک کر کے پہلے 2 امکانات کو ناقابل فہم ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، تو جھوٹے ہونے کے خلاف کیا دلیل دی گئی ہے؟ تاریخ میں تو بہت سے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں۔ متن کہتا ہے کہ ان کی پوری زندگی اس کے خلاف گواہی دیتی ہے۔ نبوت سے پہلے کے 40 سال وہ مکہ میں امین اور صادق یعنی قابل اعتماد اور سچے کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے دعوے کی وجہ سے شدید ترین تکالیف برداشت کی، سماجی بائیکاٹ کا سامنا کیا، اور جب انہیں بادشاہت، دولت، ہر طرح کی دنیاوی آسائش کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ بالکل۔ متن سوال کرتا ہے کہ کوئی شخص جھوٹ کے لیے اتنی قربانیاں کیوں دے گا جس سے اسے کوئی دنیاوی فائدہ نہ ہو رہا ہو؟ یہ بات تو وزنی ہے، لیکن دوسرے امکان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ ہو سکتا ہے وہ مخلص ہوں لیکن خود کسی دھوکے میں ہوں۔
بہت سے لوگ خلوص کے ساتھ غلط عقائد پر یقین رکھتے ہیں۔ بالکل، اور متن اس نقطے کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اس کے خلاف وہ 2 طرح کے ثبوت پیش کرتا ہے۔ پہلا، ان کا طرز عمل۔ جی، مثال کے طور پر جب ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے کی موت کے غم میں ہوا ہے۔ یہ تو ایک بہترین موقع تھا کہ وہ اس اتفاق کو اپنی سچائی کی دلیل بناتے۔ بالکل، لیکن انہوں نے فوراً لوگوں کو جمع کیا اور کہا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ کسی کی موت یا زندگی پر گرہن نہیں ہوتے۔ ایک دھوکے میں مبتلا شخص ایسا نہیں کرتا، وہ ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرا ثبوت وہ پیش گوئیاں ہیں جن کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پیش گوئی کہ ایک وقت آئے گا جب صحرا کے چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ اور آج ہم خلیجی ممالک میں یہی دیکھ رہے ہیں۔ جی، یا منگولوں کے حملے کی تفصیلات جو صدیوں بعد حرف بحرف پوری ہوئیں۔ متن کہتا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان روایات کی اپنی تاریخی ساخت کیا ہے؟ مطلب یہ باتیں تو بعد میں بھی گھڑی جا سکتی ہیں۔ یہیں پر اسلامی علم حدیث کا نظام سامنے آتا ہے۔ متن مختصراً بتاتا ہے کہ ہر روایت کی جانچ 2 طریقوں سے کی جاتی ہے: اسناد اور متن۔ اسناد کا مطلب ہے روایت کرنے والوں کی پوری زنجیر، یعنی چین آف نریشن۔ ہر راوی کی زندگی اور کردار کی مکمل جانچ کی جاتی ہے، اور متن کے تجزیے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کہی گئی بات باقی قرآنی تعلیمات اور ثابت شدہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ یہ ایک قسم کا تاریخی اور منطقی فیکٹ چیکنگ نظام ہے جو 1400 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو متن یہ دلیل دیتا ہے کہ کتاب الہامی ہے اور پیغمبر سچے ہیں، لیکن ان سب کا مقصد کیا ہے؟ یہ معلومات ایک فرد کی زندگی سے کیسے جڑتی ہیں؟ اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اور یہی سوال ہمیں آخری اور شاید سب سے اہم باب کی طرف لاتا ہے، باب 15، جس کا عنوان ہے آزاد غلام، خدا ہماری عبادت کا مستحق کیوں ہے۔ یہ باب کیا ماننا ہے سے یہ کیوں اہم ہے کی طرف سفر کرتا ہے۔ آزاد غلام، یہ تو ایک متضاد سا عنوان ہے۔ غلامی اور آزادی ایک ساتھ؟ بالکل، اور یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے متن عبادت کی بنیاد شکر گزاری پر رکھتا ہے۔ وہ ایک بہت طاقتور مثال دیتا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہماری ہر سانس، ہمارے دل کی ہر دھڑکن ایک ایسا تحفہ ہے جسے نہ ہم نے کمایا ہے اور نہ ہم اس کے مالک ہیں۔ یہ ہمیں مفت میں ملا ہے۔ جی، تو عقلی اور فطری رد عمل یہی ہے کہ ہم اس دینے والے کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر گزاری ہی عبادت کی روح ہے۔ اور شکر گزاری کے علاوہ متن اور کیا وجوہات بیان کرتا ہے؟ وہ کئی نکات پیش کرتا ہے۔ خدا ہمارا خالق اور پالنے والا ہے، اس لیے وہ ہماری اطاعت کا حق رکھتا ہے۔ اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ اور ایک بہت گہری بات یہ کہتی ہے کہ انسان فطرتاً خود سے محبت کرتا ہے، اور جب وہ یہ جانتا ہے کہ اس کی تمام خوبیاں اس ذات کی طرف سے ہیں جو خود تمام کمالات کا سرچشمہ ہے، تو اس کی اپنی ذات سے محبت اسے خدا کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل، یہ تو فلسفیانہ باتیں ہیں، لیکن اس کا عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہیں پر متن اسی انسانی نفسیات سے جوڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کی فطرت میں عبادت کرنا شامل ہے۔ اگر ہم ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے تو ہم کسی نہ کسی اور چیز کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں دیکھیں تو یہ چیز ہمارا اسمارٹ فون ہو سکتا ہے، یا انسٹاگرام پر لائکس کی تعداد، ہماری ملازمت کا ٹائٹل، پیسہ، یا ہماری اپنی انا۔ ہم ان چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ واہ، تو آزاد غلام کا تصور یہ ہے کہ ایک خدا کی بندگی آپ کو درجنوں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی غلامی سے آزاد کر دیتی ہے، جیسے لوگوں کی رائے، فیشن یا اپنی خواہشات۔ یہ تو عبادت کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ ہے۔ جی بالکل، متن یہ دلیل دیتا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد ایک اعلیٰ ترین، کامل اور مہربان ذات کو بنا لیتا ہے تو وہ ان تمام چھوٹے، متضاد اور اکثر نقصان دہ آقاؤں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک کی بندگی ہزاروں کی غلامی سے نجات ہے۔ یہ ایک ایسی غلامی ہے جو حقیقی آزادی عطا کرتی ہے،
مقصد کی آزادی، سکون اور ایک مربوط زندگی گزارنے کی آزادی۔ تو آج ہم نے ایک ایسے متن کا جائزہ لیا جو قرآن سے شروع ہو کر پیغمبر کی رسالت سے گزرتا ہوا عبادت کے مقصد پر ختم ہوتا ہے، اور اس کا نچوڑ یہ ہے کہ خدا پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنا کوئی بوجھ یا پابندی نہیں، بلکہ انسانیت کی معراج اور حقیقی آزادی کا راستہ ہے۔ جی، یہ متن عبادت کو ایک ایسی ذمہ داری کے طور پر پیش نہیں کرتا جو ہم پر ڈال دی گئی ہے، بلکہ ایک ایسی ضرورت کے طور پر جو ہماری فطرت میں موجود ہے اور جس کی تکمیل میں ہی ہمارا سکون اور آزادی ہے۔ اور یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک نقطہ چھوڑ جاتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہماری توجہ، ہماری وفاداری اور ہماری عقیدت کے لیے لاتعداد چیزیں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہی ہیں، ہمارا کریئر، ہمارے رشتے، ہماری ٹیکنالوجی، وہاں حقیقی آزادی کیسے دکھتی ہے؟ لوگ انجانے میں کن کن آقاؤں کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی پوری زندگی کو صرف ایک سب سے اعلیٰ مقصد کے لیے وقف کر دینے کا واقعی کیا مطلب ہوگا؟ ہم شروع کرتے ہیں باب 16 سے، جس کا عنوان ہے ہمارے دلوں کی تبدیلی۔ جی، اور اس باب کا آغاز ہی ایک بہت ذاتی کہانی سے ہوتا ہے۔ مجھے یہ والد والی کہانی بڑی دلچسپ لگی۔ مصنف اپنے والد کو ایک جذباتی طور پر آزاد شخص کہتا ہے۔ ہاں، وہ جو اسکول کے کنسرٹ والا واقعہ ہے۔ جی وہی، کہ ایک طالبہ نے اتنی شاندار پرفارمنس دی کہ ان کے والد اکیلے ہی کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی اور کیا سوچ رہا ہے۔ بالکل، اور یہ جذباتی آزادی کا جو تصور ہے نا، یہ بہت طاقتور ہے۔ مصنف اسی چھوٹی سی مثال کو ایک بہت بڑی دلیل کی بنیاد بناتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم انسان کی کوئی غیر معمولی صلاحیت دیکھتے ہیں، کوئی ایتھلیٹ ہو، کوئی فنکار ہو، یا کوئی بہت اچھی تقریر کر رہا ہو، جی، تو ہمارے اندر سے ایک قدرتی رد عمل آتا ہے۔ ہم تعریف کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، یہ ایک فطری بات ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہاں سے وہ ایک بہت بڑی فکری چھلانگ لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم انسانوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر اتنا متاثر ہوتے ہیں تو پھر اس پوری کائنات کی عظمت کو دیکھ کر ہمیں ویسا کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ اور پھر وہ مثالیں دینا شروع کرتا ہے، اربوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں اربوں ستارے، جی، اور باشعور مخلوقات، ایک غیر مادی ذہن جو اس پوری مادی دنیا کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ قوانین، وہ اتنے باریک بینی سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ زندگی ممکن ہو سکی۔ اور دیکھیں، وہ صرف بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا، وہ بہت مخصوص مثالیں بھی دیتا ہے، جیسے ایسے جانور جو اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ اٹھا سکتے ہیں، یا وہ بیج جو آگ کی گرمی سے ہی اگتے ہیں۔ ہاں، اور ایک ہی سیارے پر 6000 سے زیادہ زبانیں اور 1,00,000 سے زیادہ انواع حیات۔ بالکل، اور انسانی دماغ کی طاقت کا بھی ذکر ہے کہ وہ ایٹم بم بھی بنا سکتا ہے اور امن کے نظریات بھی، یعنی وہ قاری کو حیرت اور عاجزی کی ایک کیفیت ملانا چاہتا ہے۔ اور پھر وہ اپنا سب سے بڑا سوال پوچھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ دیکھ کر ہم اس کے خالق یعنی خدا کے لیے کھڑے ہو کر داد دینے پر مجبور محسوس نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ کائنات میں نہیں ہے، بلکہ ہمارے دلوں میں ہے۔ جی، ہمارے دلوں میں ہے۔ یہ ایک بہت چونکا دینے والا دعویٰ ہے۔ اور وہ اس کی وجہ بھی بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک روحانی بیماری ہے جسے وہ انا یا ایگو کہتا ہے، لیکن یہاں انا سے مراد صرف نفسیات والا ایگو نہیں ہے۔ اسلامی روحانیت میں اسے نفس کے تصور سے جوڑا جا سکتا ہے، یعنی انسان کا تکبر جو اسے حقیقت ماننے سے روکتا ہے۔ اچھا، تو اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ مصنف کے نزدیک اس کا علاج اسلام ہے، اور اس کا مرکزی نقطہ ایک عقیدے کا اعلان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے آخری بندے اور رسول ہیں۔ تو باب 16 ہمیں کائنات پر غور کر کے ایک روحانی تبدیلی کی دعوت دے رہا ہے، لیکن مصنف یہ بھی جانتا ہے کہ سب لوگ اس نتیجے سے متفق نہیں ہوں گے۔ جی بالکل، اور اسی لیے کتاب کا اگلا حصہ یعنی تتمہ شاید اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ہاں، جس کا عنوان ہے نفرت نہیں بحث کریں۔ یہاں لہجہ ایک دم عملی ہو جاتا ہے۔ بات کہہ دی، اب اگر آپ کو اختلاف ہے تو آئیے بات کرتے ہیں۔ اور وہ اس گفتگو کے لیے میدان چنتا ہے، انٹرنیٹ کا، جسے وہ ایک طرف بہترین چیز کہتا ہے اور دوسری طرف جھوٹ اور غلط معلومات کا گڑھا بھی۔ یہ تضاد بڑا دلچسپ ہے۔ وہ خود بھی مانتا ہے کہ اس کی اپنی پرانی غلطیاں انٹرنیٹ پر موجود ہے، لیکن وہ اسے سیکھنے کا ایک موقع سمجھتا ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ جب مختلف خیالات ٹکراتے ہیں تو سچائی خود نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی کتاب ایک مونولوگ نہ بنے،
یعنی یک طرفہ بات، بلکہ ایک ڈائیلاگ بنے، ایک مکالمہ۔ اور اس مکالمے کے لیے وہ کچھ اصول بھی رکھتا ہے۔ جی، جو بہت اہم ہے۔ کوئی گالی گلوچ نہیں، کوئی ذاتی حملہ نہیں، اور کسی کا مذاق نہیں اڑانا۔ لیکن اس کے بعد وہ ایک بہت گہری نفسیاتی بات کرتا ہے، جسے وہ کہتا ہے ہمارا ڈرامہ بمقابلہ حقیقت۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی کے برے تجربات کو، مثلاً کسی مذہبی شخص کے برے رویے کو بنیاد بنا کر پورے مذہب یا خدا کے تصور کو رد نہ کر دیں۔ یعنی ہم دلائل پر بحث کریں، اپنے جذباتی زخموں پر نہیں۔ بالکل، کیونکہ اکثر بحث دلائل کی نہیں، ذاتی تجربات کی جنگ بن جاتی ہے۔ اور اپنے اس نقطے کو وزن دینے کے لیے وہ اسلامی تعلیمات سے کچھ مثالیں دیتا ہے۔ پہلی مثال حضرت موسیٰ کی ہے، جنہیں خدا نے حکم دیا کہ وہ فرعون جیسے ظالم سے بھی نرمی سے بات کریں۔ جی، اور یہاں مفسر القرطبی کا حوالہ دیتا ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر فرعون جیسے سرکش سے نرمی کا حکم تھا تو ہمیں عام لوگوں سے بات کرتے ہوئے کس قدر زیادہ نرم ہونا چاہیے۔ بہت طاقتور دلیل ہے۔ دوسری مثال پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جنہیں حکمت اور بہترین انداز میں بحث کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں مفسر الزمخشری کی تشریح ہے کہ بہترین طریقے کا مطلب ہے سختی کے بغیر مہربانی اور نرمی سے بات کرنا۔ تو مصنف یہ بتا رہا ہے کہ مہذب گفتگو کا اصول کوئی نئی چیز نہیں، اس کی جڑیں گہری مذہبی روایات میں ہیں۔ اور اس حصے کا اختتام ایک بہت ہی خوبصورت تشبیہ پر ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا حوالہ ہے جہاں اچھے کلمے کو، یعنی ایک اچھی بات کو، ایک مضبوط درخت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایسا درخت جس کی جڑیں زمین میں گہری ہوں، شاخیں آسمان تک پہنچی ہوں، اور جو ہر وقت پھل دیتا ہو۔ اور اس کے مقابلے میں برے کلمے کو ایک اکھڑے ہوئے درخت کی طرح کہا گیا ہے جس میں کوئی استحکام نہیں۔ اور اس تشبیہ کی گہرائی دیکھیں، مضبوط جڑیں کا مطلب ہے کہ اچھی بات دلیل اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ آسمان تک شاخیں، یعنی اس کا اثر مثبت اور دور رس ہوتا ہے۔ اور ہر وقت پھل دینا کا مطلب ہے کہ ایک اچھی بات سے ہمیشہ اچھے نتائج ہی نکلتے ہیں۔ جبکہ ایک بری بات، ایک ذاتی حملہ، وہ بے بنیاد ہوتا ہے اور اس سے صرف تباہی ہوتی ہے۔ جی، اور مصنف اسی امید پر بات ختم کرتا ہے کہ اگر ان اصولوں کو اپنا لیا جائے تو برائی کو اچھائی سے دور کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ دشمن بھی گہرا دوست بن سکتا ہے۔ تو جب ہم ان دونوں ابواب کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی مکمل تصویر بنتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف کائنات کی وسعت کا احساس ہے جو انسان کی انا کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور دوسری طرف مہذب گفتگو کے اصول ہیں جو اسی انا کو قابو میں رکھنے کا عملی طریقہ بتاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کہ حقیقی روحانیت صرف کائنات پر غور کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس سے پیدا ہونے والی عاجزی کو اپنی گفتگو میں شامل کرنے کا نام ہے۔ میرے خیال میں مصنف کا حتمی پیغام یہی ہے۔ وہ صرف ایک نظریہ نہیں دے رہا، بلکہ اس نظریے پر بات کرنے کا سلیقہ بھی سکھا رہا ہے۔ اس کے نزدیک ایمان کا تعلق صرف دل سے نہیں، بلکہ ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ سے بھی ہے۔ یعنی جو شخص کائنات کی عظمت کو سمجھنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کسی اختلاف کرنے والے انسان سے بدتمیزی سے بات نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتیں۔ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں آن لائن بحث اتنی زہریلی ہو چکی ہے، وہاں اچھے کلمے کو ایک مضبوط جڑوں والے درخت کے طور پر اپنانے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اگر ہم سب صرف اس ایک اصول کو اپنا لیں کہ ہماری بات کی جڑ دلیل میں ہو اور نیت اچھی ہو، تو اس سے نہ صرف مذہبی بلکہ ہمارے ہر قسم کے سیاسی اور سماجی اختلافات پر گفتگو کی نوعیت کیسے بدل سکتی ہے۔ اچھا، تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ویڈیو۔ یہاں پہ اب اس کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور علم کا ساتھی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تعلیم کا آپ کا ہم سفر۔ نئے ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی علم بھری بات آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔